بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بول رہا ہوں قمر سہروردی، آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ۔ آج ہم مٹیریل انوینٹری اور کاسٹ کنٹرولز پہ بات کریں گے۔ اس میں ایکچولی ہمارے جو کہہ لیں کہ مختلف ای او کیو وغیرہ، سیفٹی سٹاک، منیمم سٹاک، ایوریج سٹاک، اس طرح کی ڈیفینیشن اور فارمولے ہیں، اور اس میں کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ 2-3 لیکچر استعمال ہوں گے، لیکن یہ بڑا آسان سا سوال ہوتا ہے اور اکثر یہ امتحانات میں آتا ہے۔ لیٹس سی، مٹیریل کنٹرول ہوتا کیا ہے؟ مٹیریل کنٹرول از دی سسٹم دیٹ انشورس provisions of the required quantity of materials of the required quality at the required time with the minimum investment of the capital۔ کیا چاہیے، کتنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور کس کوالٹی کا چاہیے اور کب چاہیے، اور کم سے کم پیسے لگیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس سسٹم کے ذریعے سے کہہ لیں کہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سٹاک کنٹرول کرتے ہیں، یعنی سٹاک آؤٹس نہ ہوں، اننیسیسری انویسٹمنٹس نہ ہوں سٹاک میں، ٹھیک ہے۔ سٹاک آؤٹ سے ہم یہ گراسری وغیرہ خریدنے جائیں، جس سٹور سے کچھ چیزیں ملیں نہ، تو نیکسٹ ٹائم ہم وہاں مشکل سے ہی جاتے ہیں، کسی اور پہ جاتے ہیں کہ یار یہ آدھی چیزیں یہاں ملتی ہیں، آدھی نہیں ملتی ہیں۔ یہ سٹاک آؤٹ کا ایک بڑا نقصان ہے، اور بھی نقصانات ہیں۔ کسٹمر کے بھاگ جانا جو ہے وہ سٹاک آؤٹ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ شیڈولنگ آف ریکوائرمنٹس، بجٹنگ مٹیریل ریکوائرمنٹس اینڈ ٹائمنگ آف دی ایکوزیشن، جو ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، کب ہم خرید سکتے ہیں، کب کب ہم نے خریدنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی مٹیریل کے کنٹرولز کے اندر ہی آئیں گی۔ پرچیزنگ کی جو کہہ لیں سارے پہلو ہیں کہ کب خریدنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، کیا خریدنا ہے، اور مطلب ایک ہی چاول ہیں، مختلف قسم کے ہیں، کون سے چاول خریدنے ہیں، کتنے خریدنے ہیں، کہاں سے خریدنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ خرید لیا ہے تو اس کی کوالٹی کون چیک کرے گا، اس کو مطلب ویسے کوانٹٹی وائز کون کنفرم کرے گا، جی جتنا آرڈر دیا تھا اتنا ہی آیا ہے، تو وہ کیا سسٹم ہوگا، یہ پورا سسٹم ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی ایک دفعہ ہم نے اس کو لے لیا، ریسیو بھی کر لیا صحیح طریقے سے، اب اس کو جہاں سنبھالنا ہے اس کا پورا طریقہ کار، اس کا پورے پروٹوکولز جو ہیں وہ ہم نے طے کیے ہوئے ہیں کہ وہاں کوئی آگ کا، کوئی ٹیمپریچر کا، پانی کا، بارش کا، اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں جس سے سٹاک خراب ہو، ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سب مٹیریل کنٹرول کا حصہ ہے۔ اچھا جی، سٹاک کنٹرول کیا ہے؟ سٹاک کنٹرول جو ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کتنی چیزیں خریدیں گے، کب خریدیں گے، یہ اس کو مطلب جو چیزیں متاثر کرتی ہیں، جو فیکٹرز متاثر کرتے ہیں، وہ یہ ہم نے کچھ لسٹ کیے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، مطلب باقی سارا کچھ جو ہے وہ سوٹیبل ہے، ہمارے پاس جگہ بھی رکھنے کو ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن پیسے ہی نہیں ہیں خریدنے کے، تو ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پیسے ہیں جی، پھر ہمارے پاس سٹوریج کے لیے جگہ ہے، ہاں جی سٹوریج کے لیے جگہ بھی ہے۔ اچھا، کاسٹ آف سٹوریج کیا ہے، ہم لے کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ 2 روپے تو کاسٹ آ جائے گی، تو پروفٹ کتنا ہے، 3 روپے، تو 2 روپے تو سٹوریج پہ آ جائیں گے، تو ہمارا مارجن تو 1 روپیہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہمیں 1.5 روپے ادھر سے خرید کے بغیر سٹور کیے ادھر بیچ کے ہو رہا ہے، تو ہم سٹوریج نہیں کریں گے، یا ہم اس کو منیمم لیول پہ رکھنا چاہیں گے۔ تو رسکس آف سٹوریج علیحدہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جیسے پرائسز گر گئیں، ٹھیک ہے، چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی، بڑے بڑے زنگ لگ گیا ہے، سسری لگ گئی ہے اس میں، مطلب یہ کہہ لیں کہ کیڑا پڑ جاتا ہے چاولوں میں، ٹھیک ہے، چوری ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے،
ٹھیک ہے، جیسے یہ اسٹاک موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد ہو گئی ہے، وہ پرانا ماڈل جو ہے وہ سب جو ماڈل پڑے ہوئے تھے وہ نیا ماڈل آ گیا ہے، تو پرانے ماڈل کی قیمت جو ہے 15,000 پر پیس گر گئی ہے۔ تو یہ حفیظ سینٹر کے جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ان کا سامان جو ہے وہ مہنگا سستا ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی اکنامک آرڈر کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی ہے، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اتنے پیسے ہیں اگر ہیں تو کیا اتنی جگہ ہے، اگر اس سے کم زیادہ خریدیں گے تو مہنگا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جی ریلائبلٹی آف دی سپلائر کتنی اچھی ہے، سپلائر جو ہے وہ 10 دن میں دے دیتا ہے، 20 دن میں دیتا ہے، کیا ہے اس کا لیڈ ٹائم جو ہم نے کیلکولیٹ کیا اس کو کتنا ایکوریٹلی وہ میٹ کر سکتا ہے، تو سٹاک کتنا ہوگا، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیڈ ٹائم کیا ہے، لیڈ ٹائم یہ ہے کہ آج اگر ہم آرڈر دیتے ہیں تو یہ کتنے دنوں میں ہمیں ملے گا۔ بعض دفعہ لیڈ ٹائم ویکس میں بھی دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ لیڈ ٹائم جو ہے وہ منتھس میں بھی دیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں فار آور کیلکولیشن پرپزز۔ آگے ہم اس کے فارمولے بھی دیں گے اور کویشچن بھی حل کریں گے، اس میں یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے ان ڈیز۔ سیفٹی اسٹاک از دی ڈیزائرڈ انوینٹری کوشن اگینسٹ اسٹاک آؤٹس، کہ کم از کم اتنا اسٹاک جو ہے وہ رہے گا، یہ ہم نے احتیاطی طور پہ رکھا ہوا ہے، جتنی ہمیں نارمل ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا کوشن رکھا ہوتا ہے کہ یہ تو خیر احتیاطی طور پہ اتنا تو ہمارے پاس رہنا ہی چاہیے کسی صورت، زیادہ سے زیادہ میکسیمم یوزیج جو ہے ہمارے تجربے سے وہ بھی ہوگا، تب بھی ہمیں اینڈ پہ اتنے پیس ہمارے پاس بچے ہوئے ہوں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیفٹی سٹاک ہے۔ بہرحال اس کو سٹیٹس کے ذریعے سے بھی وہ پروبیبلٹی وغیرہ کے ذریعے سے بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر بھی انشاءاللہ اسی مٹیریلز کے کنسیپٹس پہ ہی ہوگا، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے کویشچنز بھی حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔